خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن نجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذران درود السلام. خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہماری گفتگو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 کے حوالے سے شروع ہوئی تھی، جس پر ہم نے ایک دو باتیں پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے کی. اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کی وابستگی، محبت، پیار، نسبت و ارادت کی دولت سے مالا مال فرمائے. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر بہت بڑا کرم ہے کہ جسے ہمیں بن بانگے بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی دین کی نوکری کرنے میں، خدمت کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت نصیب فرمائے. یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین کی نوکری کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو مزید استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں یہ خوبصورت بات کی ہے، اور گزشتہ جمعہ پر میں نے ابتدائی آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں اس پر میں نے ایک جملہ دیا تھا آپ کو کہ دین کا چلنا، دین کا پھیلنا، دین کی چمک دمک، دین کا عروج، دین کا غلبہ، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھو کہ یہ ہماری وجہ سے ہے تو اگر من یرتد منکم عن دینہ، اگر یہ معاملہ ہو بھی جائے تو تمہاری وجہ سے میرا دین رک نہیں جائے گا، مغلوب نہیں ہو جائے گا، بلکہ میں اپنے دین کے پھیلانے کے لیے، چمکانے کے لیے، چلانے کے لیے، اس کی تم و دمک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا میں تمہاری جگہ پر ایک نئے یعنی قبیلے کو، نئی گروہ کو، نئی مخلوق کو لے آؤں گا
جو میرے دین کا کام کریں گے، میرے دین کو چلائیں گے، یہ وجہ نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا دین چل رہا ہے، بلکہ ایک جملہ میری زبان پر اور آ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ یہ سارا کچھ میرا محتاج ہے اور ہمارے بغیر کبھی یہ نظام نہیں چلے گا، تو اس کا بھی یہی خوبصورت جواب ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ نظام نہیں ہے یا تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ تم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی صلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی فضا کو، اپنی گرد و نواح کو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ خوبصورت ہو جائے، وہ ایک بہت پیارا نظام بن جائے، ہماری فضا خوبصورت ہو جائے، ہماری سوسائٹی کے اندر سکون آ جائے، لین دین میں سکون آ جائے، تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ دین کی وابستگی کی وجہ سے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دین تمہارا محتاج ہے، بلکہ تم محتاج ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزر جائے، میری زندگی عمدہ گزر جائے، اور میری زندگی کی اصلاح و تربیت ہو جائے، اور میرے جتنے احوال نے وہ سارے خوبصورت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے معاملات میرے دین کی محتاجی کی وجہ سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میرا دین تمہارا محتاج ہے، میرا دین تمہارا محتاج بھی نہیں ہے اور تمہاری وجہ سے چل بھی نہیں رہا۔ اور اگر تم سارے چھوڑ کے چلے جاؤ، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے سارے نکل جاؤ، سارے مرتد ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے دین کو رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ میرا دین اگر چل رہا ہے تو میں چلا رہا ہوں۔ ایسا نہ سمجھے کہ میرا دین یہ تمہاری وجہ سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں پسند کر لیا ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ اب دنیا کے دیکھ لیں کتنے شعبے ہیں، بے شمار شعبے ہیں، سینکڑوں کہہ لیں، ہزاروں بھی کہہ لیں، پھر بھی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، پھر بھی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں، سے کام نہیں لیا جا رہا۔ اب عالم کائنات میں دیکھ لیں کتنے شعبے ہیں، لیکن وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے یا دین کی نوکری کے لیے اپنی بارگاہ میں پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو جواب دے رہا ہے کہ میرا دین جو ہے نا وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ تم میرے دین کے محتاج ہو۔ دین تمہاری وجہ سے نہیں چل رہا، بلکہ تمہاری زندگی کا سارا نظام میرے دین کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ یہ نہ سمجھ لے آدمی اگر میں یہاں سے دین سے دور ہو جاؤں گا تو دین رک جائے گا، دین کی اشاعت رک جائے گی، یہ دین کی چمک دمک رک جائے گی، دین کا پھیلنا رک جائے گا، دین کی سربلندی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو کام ہونا ہی نہیں۔ اگر میں یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میرے دین سے نکل بھی جاؤ، میرے دین کو پشت میں پیچھے ڈال دو، اور اگر تم میرے دین سے یعنی دور ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میرا دین تمہاری وجہ سے چل رہا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا دین جو ہے نا وہ تو صرف میں خود چلا رہا ہوں، ہاں یہ بات ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں اپنے دین کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، بس یہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھو نا، ایک بندہ اللہ کے نام میں جہاد بھی کر رہا ہے اور وہ دین کے لیے خرچ بھی کر رہا ہے، بڑا کام کر رہا ہے دین کے لیے، غلبہ بھی ہے، محنت بھی ہے، پھر اس کے بعد عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، عروج بھی ہے، بلندی بھی ہے، سارے کچھ معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سارا کچھ کر کے بھی مغرور نہیں ہونا، غرور میں نہیں جانا کہ یہ سارا کمال میرا ہے۔ فرمایا یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال میرے انتخاب کا ہے، میرے چناؤ کا ہے، کمال تیرا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں ایک بڑا خاص نکتہ ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں کہ دین کی جتنی بھی خدمت کر لیں، جہاد کی صورت میں کر لیں، مال و دولت خرچ کرنے کی صورت میں کر لیں، جتنی تبلیغ کر لیں، جتنا آواز کر لیں، جتنی جد و جہد کر لیں، جتنی دین کے لیے کاوش کر لیں، جتنی دن رات محنت کر لیں، جتنا بھی یہ نظام چل رہا ہے نا، آپ اس میں وقت دے رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں،
جان تن من دھن دین اس پر قربان کر رہے ہیں اور دین پھیلتا جا رہا ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، لوگ دین کی طرف وابستہ ہو رہے ہیں، دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اب یہاں کی جملہ ہے جو ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سارا کچھ کر کے بھی غرور میں نہیں آنا، اور یہ نہیں کہنا کہ یہ سارا کمال میرا ہے۔ فرمایا یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کا سارا کمال ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے ان کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کا انتخاب کرتا ہے، جن کا چناؤ کرتا ہے۔ اب میں کئی مرتبہ علماء کی بارگاہ میں، مدرسین کی بارگاہ میں، اماموں کی بارگاہ میں، خطباء کی بارگاہ میں کئی مرتبہ اس طرح گفتگو ہو رہی ہو تو گفتگو کے دوران کہہ دیا یا ویسے ہم بیٹھے ہیں وہاں کہہ دیا کہ یار اب قیامت کی صبح تک میں زندگی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کسی کے ہاں کسی وڈیرے کی نوکری ہے، وزیر اعظم کی نوکری ہے، وزیر اعلیٰ کی نوکری ہے، کرنل کی ہے، جنرل کی ہے، ایم پی ایم این اے کی، یا کہاں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو بڑا اس پر فخر ہوتا ہے، ان کو بڑی جناب ان خوشی ہوتی ہے جناب کہ میں فلاں کا نوکر ہوں یا فلاں کے ہاں میری نوکری چل رہی ہے، اور پھر لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندے کا نا خاص بندہ ہے، اور اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے۔ کسی وقت بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، لیکن جب تک اس کے پاس وہ ہے کرسی، ٹھیک ہے جس کا بھی ٹھیکہ ہے، تو جب کرسی اس سے بھی نکل جائے گی تو نظام تیرا بھی درم برم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ لوگوں کا تقیہ کلام ہے کہ اگر تم اس سے رابطہ رکھو گے تو بہت بہتر ہے۔ کسی وقت بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، کوئی مشکل آ سکتی ہے، کوئی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو ان سے آپ کا رابطہ ہوگا، دوستی ہوگی، تعلقات ہوں گے تو کام آ جائیں گے۔ لیکن قربان جائیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں اور اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، تمام توکلوں سے کیا؟ تمام توکلوں سے، تمام امیدوں سے، تمام یقینوں سے بہترین جو توکل ہے وہ فقط رب کی ذات کا ہے۔ کس کا؟ رب کی ذات کا ہے۔ اب یہاں میں ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا توکل 3 قسم کا ہے۔ کتنا؟ کتنے؟ 3 قسم کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 قسم کا توکل کرنے والا احمق بھی ہے۔ کیا؟ احمق، بے وقوف بھی ہے، کمزور بھی ہے، ناکام بھی ہے۔ یعنی 2 توکلوں کے لیے خود زبان نبوت نہیں فرما دیا کہ 2 توکل کرنے والے کیا ہیں؟ احمق، بے وقوف، ناکام ہیں۔ کیا ہے؟ ناکام ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ 2 توکل آنا فرمایا، ایک توکل کرنے والا کیا کامیاب بھی ہے، خوشخبری کا مالک بھی ہے، خوش نصیب بھی ہے، اور اس کا توکل مضبوط بھی ہے، پختہ بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ عرض کیا کہا؟ وہ 2 توکل جس میں کمزوری ہے، ناکامی ہے، بے وقوفی ہے، اب وہ توکل کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کا اپنی ذات پر توکل ہوتا ہے، یعنی اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، یہ اس کا معاملہ بھی کے ساتھ ہے، یعنی پیسہ ہے، دولت ہے، وہ اپنی دولت پر، اپنی جان پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے تجربہ پر اس کو بڑا توکل ہے۔ لو جی میرے پاس دولت ہے، میں بڑا امیر آدمی ہوں، یا میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں بڑا پہلوان ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اپنی ذات پہ توکل کر رہا ہے، وہ اپنی دولت پہ کر رہا ہے، وہ اپنی طاقت پہ کر رہا ہے۔ اب یہ توکل کرنے والا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ احمق ہے، بے وقوف بھی ہے، کمزور بھی ہے، ناکام بھی ہے۔ اور دوسرا توکل ہے تعلقات پر۔ کس پر؟ موسٹ بڑی تعلقات ان پر ہے، کرنل میرا جی، جنرل میرا جی، ایم پی میرا جی، ایم این اے میرا جی، ڈی ایس پی میرا جی، ایس پی میرا جی، ٹھیک ہے جی، میری بڑی بڑی تعلقات ہیں جی، بڑے بڑے لوگوں سے میری تعلقات ہیں جی، ٹھیک ہے جی، اس کا توکل اٹھائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ توکل کرنے والا بھی احمق بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، کمزور بھی ہے، ناکام بھی ہے۔ کتنے توکل ہو گئے جی؟ 2، ایک توکل اپنی ذات پر اور دوسرا توکل تعلقات پر۔
اب آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ نے سن لیا ہے. دو چیزیں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. اللہ اکبر. ایک اپنی ذات کی طاقت, اپنے پیسے کے بل بوتے پر توکل, اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا فقط ایک ہی توکل مضبوط بھی ہے, پختہ بھی ہے, کامیابی بھی ہے, کامرانی بھی ہے, سب کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیے. اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ. لیکن قربان اگلا بات جملہ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرا جو دین ہے نا وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. یہ آیت نمبر 54 ہے اور بڑی قابل توجہ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے دین کا جو چلنا ہے نا, جو پھیلنا ہے, جو چمکنا ہے, جس کی جو اشاعت ہے نا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تیری وجہ سے نہیں ہے, یہ میری وجہ سے ہے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا محتاج نہیں ہے, بلکہ یوں سمجھو رب کا شکر ادا کر کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے, مجھے اچھی زندگی میسر آ جائے, میری زندگی کی صلاح و تربیت ہو جائے, یہ ساری نعمتیں مجھے مل جائیں, تو پھر یوں سمجھ کہ تو میرے دین کا محتاج ہے, تو میرے دین کا محتاج ہے, نہ کہ میرا دین تیرا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو فرما رہا کہ میں یرتد منکم, اگر تو میرے دین سے نکل بھی جائیں, میرے دین سے دور بھی ہو جائیں, میرے دین کا کام نہ بھی کریں, تو نہ میرے دین کو کوئی فرق آئے گا, نہ کوئی مجھے فرق آئے گا. میں خود اعلیٰ ہوں, میں خود عظیم ہوں, میں خود مختار ہوں, میرے پاس اختیار ہے. اور اگر ایسا ہو بھی جائے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو دیر کرنی نہیں, اگر تم سارے بھی چلے جاؤ تو میں نے تو دیر ہونے دینی نہیں. کیوں؟ کہ میں اپنے دین کو قائم رکھنا ہے, میں نے اپنے دین کو, بولیے. اس لیے یہ باتیں توجہ طلب ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے اپنی بارگاہ میں پسند کیا ہوا ہے, اس نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے. اگر آپ سے کوئی دین کا کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کہ باری تعالیٰ تیری مہربانی ہے, یہ میری وجہ سے نہیں ہوا ہے, بلکہ باری تعالیٰ یہ تو تیری طرف سے مجھے تحفہ مل گیا ہے کہ تو نے دین کی خدمت کے لیے یا نوکری کے لیے تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں پسند کر لیا. یہ دو جملے یاد رکھنی ہیں. دیکھو نا, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگر ایک بندہ کہ جی میں نے مسجد بنوا دی, میں نے مدرسہ بنوا دیا, میں نے ٹرسٹ بنا دیا,
فعل معروف خرقی فرماتے ہیں یہ کوئی علم مخلوق کا علم نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے جس کا نام ہے اللہ کا فضل، جس کا نام ہے اللہ کا فضل۔ کیونکہ آخر میں جا کر، ابھی درمیان میں سے میں یہ باتیں کرنی ہے لیکن رب آخر میں کہتا ہے ذالکا، تمام مومنوں کی صفات، ابھی 2-3 صفتیں رہتی ہیں وہ بیان کرتا ہوں، لیکن آخری کے نتیجہ فرماتا ہے جس کو یہ تحفے مل جائیں، جملہ سن لیں آخری بات میری، جس کو یہ صفتیں مل جائیں، جس کو یہ نشانیاں مل جائیں، جس کو یہ علامات مل جائیں، جس کو یہ کام مل جائے، جس کو یہ فعل مل جائے، جس کو یہ ادائیں مل جائے، جس کو یہ راستہ مل جائے، جس کو یہ منزل مل جائے، جس راستے پہ چل پڑے وہ رب کا شکر ادا کرے۔ مولا کس طرح؟ فرمایا ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا یؤتی من یشاء، جس کو میں دوں، جس کو میں چاہوں اس کو دوں، جس کو پسند کروں۔ یہ تو میں رو رہا ہوں نا، پچھلے جمعے بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا تھا، رب کہتا میرا دین تیرا محتاج نہیں ہے، تو میرا دین کا محتاج ہے۔ دین میرا تیری وجہ سے نہیں چل رہا بلکہ تیری زندگی خوبصورت ہو رہی ہے تو میری دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ تو رب نے شروع میں بات کہہ دی۔ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آخری جملہ دے رہا ہے، قرآن خدا کی قسم، واللہ واسع علیم، واللہ واسع علیم، یہ سارا کچھ دینے میں بہت وسیع علم رکھتا ہوں، میں بڑا وسیع علم رکھتا ہوں۔ تو رتی بھر، کیا رائی بھر دانے کے برابر بھی تو اگر کوئی کام کرتا ہے میرے ماننے والوں کے لیے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں، میرا علم بڑا وسیع ہے، میرا بڑا علم وسیع ہے۔ ای محترم انشاءاللہ یہ اس پر بڑی خوبصورت باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ میں حدیثوں کو رخ بھی کروں گا۔ ابھی 2 آیت آگے بھی ہیں، 2 آیتیں آگے بھی ہیں، لیکن ایک جملہ میں آپ کو پھر کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، ایک چیز میں اور آپ کو دے لوں، اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین۔ ایک بات آج دربار عالی صوفیہ بات کی جامع مسجد آنے والوں، ایک جملہ اپنے دل کی تکتیب اور لکھ لو، کامیابی، سن لو، کامیابی، کامرانی، تحقیق